Acha ji, we are starting chapter number 6 today. Can you see the screen? I'm sharing screen with you. Can you see it? Yes, sir. Acha, chalo, theek hai. So this chapter is, so we will not be covering chapter number 5, which is about doing research in sociology. So we'll be skipping that. The reason is that you've already gone through, or you'll go through the research subject. Probably, I mean, full-fledged research subject. So we don't need to really, spend too much time on chapter number 5. So we'll be skipping chapter 5, right? So we're moving on to chapter number 7 actually. In your book, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुन, ये आपके इधर जो स्लाइड्स है ना, ये इस पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना? नजर आ रहा है ना आपको? आपकी बुक में दिस इज चैप्टर नंबर 7. ये थोड़ी सी एनोमली है, इधर ये चेंज करना चाहिए. इट इज चैप्टर नंबर 7 इन योर बुक. ठीक है जी? इज इट अंडरस्टूड? जी सर. तो मेरा आप मतलब ढूंढे, ये जरा टाइटल का ध्यान कीजिएगा. तो हम बुक का चैप्टर 5 और 6 हम जो है वो स्किप कर रहे हैं. जो बुक में चैप्टर नंबर 7 है, विच इज अबाउट social groups and formal organization. We are going to discuss it today. Okay, so the first thing we'll see what we'll cover in this chapter. We'll discuss the main characteristics of primary groups, secondary groups, in groups, out groups, reference groups, social network. अब इससे पहला जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है हमने, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, लोग सोशल क्लास कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सोशल आपके मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे कैसे सोसाइटीज इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, राइट? सो इस चैप्टर में अब हम देखते जा रहे हैं कि कैसे लोग अच्छा, इस चैप्टर में मैं आपसे कर रहा था, इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि कैसे फॉर्मल ग्रुप्स कैसे बनते हैं. ठीक है, ग्रुप्स हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं. और ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे सोसाइटी रेशनलाइज होती है ग्रुप्स की फॉर्म में, राइट? सो first thing, we'll see different types of groups. We'll summarize the characteristics of bureaucracies. आपने बहुत दफा ये लफ्ज सुना हुआ है, bureaucracy. ठीक है, we'll see what is the theoretical base of bureaucracies, right? And what are the benefits, what are their dysfunctions, and goal displacement. Also contrast ideal and real bureaucracy. हम compare भी करेंगे ideal bureaucracy क्या और real bureaucracy क्या है. ठीक है, discuss humanizing work setting.
فیڈس ان کارپوریٹ کلچر. ٹھیک ہے, فیڈس کہتے ہیں فیشن کو, فیشن ان کارپوریٹ کلچر, دا ہڈن کارپوریٹ کلچر, ورک ڈائیورسٹی, summarize major issues in the technological control of worker. Be similar with the effect of group size on stability, intimacy. اب یہ ہم دیکھیں, آپ جب انشاءاللہ آرگنائزیشن میں کام کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرگنائزیشن میں ایک بڑا ڈفرینٹ اسٹرکچر ہوتا ہے گروپنگ کا. لوگ گروپنگ کرتے ہیں ایک, یعنی کچھ تو نیچرل گروپس بنے ہوتے ہیں, مثلا ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈپارٹمنٹ دوسرا ڈپارٹمنٹ, اور وہ ڈپارٹمنٹ کمپیٹ کرتے ہیں ریسورسز کے لیے. مثلا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سیل کروں. ٹھیک ہے, اگر ابھی تک کوئی آیا نا بندہ, اپنا چیٹ باکس میں لکھتے اپنا نام, اس کے بعد میں کسی کی اٹینڈنس نہیں لوں گا. چیٹ باکس میں اپنا نام اور رول نمبر لکھتے ہیں اب تک جو لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ٹائپس اسٹائلز آف لیڈرشپ ریلیٹڈ ود آرگنائزیشن. آپ میں آرگنائزیشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بڑے کلوز گروپس ہوتے ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے, آرگنائزیشنل پالیٹکس اسے آپ کہتے ہیں. ایک دوسرے کو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروموشن کے لیے سارے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اپنے کولیگس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر یا تو وہ پروموٹ ہوگا یا آپ پروموٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں فارمل آرگنائزیشنل سیٹ اپ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرائمری گروپس کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گروپس اچھا جی. So primary groups which include we've got primary groups, secondary groups, in groups, out groups. یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. Then we'll actually the topic where we emphasize today is the bureaucracy and the formal organization, right? So Excuse me, sir. جی, سر اقرا شوکت کلاس جوائن کرنا چاہ رہی ہے, اس کی کلاس پہ جوائن نہیں ہو رہی ہے, وہ بتانا چاہ رہی ہے آپ کو. گروپ میں اس سے میسج بھی کیا واٹس ایپ پہ. تو کلاس جوائن کرنا چاہ رہی, نہیں ہو رہی. نہیں سر, کوئی ایرر آ رہا ہے, وہ بار بار کلاس فیل ٹو جوائن. میں کیا اس پہ عرض کر سکتا ہوں. میں ہزار دفعہ کا, ایک تو ہے کہ اپنے آرگنائزیشنل لاگ ان سے, اگر اب موبائل سے نہیں ہو رہا اسے کہ اگر لیپ ٹاپ پہ آئے تو آرگنائزیشنل لاگ ان سے ہو کے دیکھ. ٹھیک ہے, اگر وہ لیپ ٹاپ سے جوائن کر رہی ہے تو اپنے
ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से बजाय इसके कि आप अपने पर्सनल लॉगिन से कॉमसेट आईडी से ज्वाइन करके देखें तो हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, so primary groups include family members, family and friends, right? So सबसे देखें, जब आप ग्रुप्स की हम बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है, वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स है। इनको हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। यू नो, ग्रुप्स who are really close to you, your family is very close to you, right? और ये मसलन ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, प्राइमरी ग्रुप such as family play a key role in the development of self. Small group, a family also serve as buffer from the often threatening larger groups known as society. Family has been the primary significance in forming basic orientation of couple as it will be their son. अब ये देखें ना कि ये एक तस्वीर नजर आ रही है, इसमें माँ बाप और बच्चा। अब ये बेसिक एक प्राइमरी ग्रुप है, आपकी फैमिली है। और फैमिली के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि आपको जो बड़े ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स आपस में compete करते हैं, तो सोसाइटी compete करती है कई दफ़ा। तो जो प्राइमरी ग्रुप है, आपके माँ बाप हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्जर ग्रुप्स, राइट, जो कि कई दफ़ा थ्रेटनिंग होते हैं, आपके लिए बड़े हेल्पफुल नहीं होते। तो ये सपोर्टिव रोल होता है प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है जी। Then comes secondary groups, which include larger formal and impersonal groups. ठीक है, larger formal impersonal groups. ये मरियम का पता नहीं आ रहा था मैसेज। अच्छा जी, सो ये मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या हैं कि जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। दीज आर नॉर्मली ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल work groups, for example, ठीक है। these groups are, you know, primary groups क्या हैं, आपके family groups हैं, आपसे जो बड़े close हैं, personal relationships हैं, ठीक है। बच्चा है, जैसे बहन भाई हैं, ये आपके family जो है ना primary groups बनाते हैं। secondary groups क्या है कि ये normally बड़े groups होते हैं, primary groups की तरह बड़े close groups नहीं होते, ठीक है। और ये these groups are based on shared interest। अब माँ बाप जो है आपके या फैमिली को शेयर्ड इंटरेस्ट, कोई आपने कोई जॉइंट ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करना कि आपने इकट्ठे इसलिए सारी फैमिली इकट्ठी हुई है कि जो है ना जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, इस तरह नहीं होता। वो फैमिली है बिकॉज या फ्रेंड्स हैं, वो बगैर कोई यानी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव के बगैर भी इकट्ठे होते हैं, हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, ये उनकी एंटरटेनमेंट होती है, ठीक है।
اچھا اب جو نارملی جو سیکنڈری گروپس ہیں لارج فارمل امپرسنل اور مثال ان میں سرٹن اسٹیٹسز ہوتے ہیں. مثلاً اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, جیسے مینیجر ایک اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, مینیجر ایک اسٹیٹس ہے, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹیم لیڈر ہوتا ہے, کوئی گروپ لیڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی کرکٹ ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک کیپٹن ہے. اب یہ فارمل اسٹیٹسز ہوتے ہیں, یہ سیکنڈری گروپس ہیں. اب میں آپ کو پرائمری گروپس کی ہم نے بات کی کہ پرائمری گروپس پیپل ہو آر normally you're part of your family, who are very close to you, you have personal interaction with them, right? Larger groups, on the other hand, secondary groups are the larger groups, formal, impersonal, ٹھیک ہے. However, they may transform into primary groups. For example, آپ کی کلاس جو ہے یہ ایک سیکنڈری گروپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ کلاس میں سے لوگ اتنے قریبی ہو جاتے ہیں کہ پرائمری گروپ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کئی دفعہ آرگنائزیشن میں ایک بندے کو کام کرتے ہوئے 30 سال ہو گیا تو کہتے ہیں وہ سارے لوگ میرے لیے اسی طرح جیسے میرا گھر ہے. تو یہ پرائمری گروپ میں ٹرن انٹو سیکنڈری گروپ میں ٹرن انٹو ٹرانسفارم انٹو پرائمری گروپس. ابھی آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے, سائیکلسٹ ہیں. Secondary groups are larger and more anonymous, formal and impersonal than primary groups. Why are these cyclists lined up at the start of a race is an example of a secondary group. جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کی کلاس ایک سیکنڈری گروپ ہے, یہ سارے سائیکلسٹ ہیں, انہوں نے سارے جوائن کیا ہوا ایک ریس کے لیے, ٹھیک ہے. سیکنڈری گروپ ہے, آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں, تھوڑی بہت وہ یعنی انٹرسٹ بھی شیئر کرتے ہیں. سیکنڈری گروپ, رائٹ. اب یہ ایک انہوں نے نا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا, اگر آپ یہ سلائڈ دیکھیں. سو ایگریگیٹ آر پیپل ہو ہیپن ٹو بی in the same place at the same time. اب یہ کوئی لگ رہا ہے کہ ایئرپورٹ ہے یا کوئی رستے کی جگہ ہے, یہاں پہ ایک بندہ یا ریسٹورینٹ ہے, کوئی ایک بندہ گٹار بجا رہا ہے. تو اب بہت سارے لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ گروپ نہیں بن جائے گا, یہ ایگریگیٹ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. جو ایون سیکنڈری گروپس ہیں which are impersonal, who do not have very close personal interaction among each other, still they interact with each other, they are a formal group, right? اگر لوگ سے باہر اکٹھے ہو جائیں 20 25 30 سڑک پہ تو گروپ نہیں بن جائے گا, ٹھیک ہے. This is a nice photo. Sorry. اب یہ ایک نا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے بڑی مزے کی. اب یہ کوئی کلب ہے جو کہ ریلیٹیولی رچ امیر لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ سے کہہ رہا ہے سو لانگ بل, دس از مائی کلب, یو کی ناٹ کم ان. اب یہ آپ کو بتاتا ہے ہاؤ آور پارٹیسپیشن ان سوشل گروپس شیپ آور سیلف کانسیپٹ is a focus of symbolic interactions. In this process, knowing who we are not is as significant as knowing who we are. دیکھیں آپ نے یہ جب آپ ایک سوشل سچویشن میں آپ کو یہ بھی پتا جب چلتا ہے کہ جی میں کیا کام نہیں کر سکتا, میں کس گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا, میں اگر ایک ایلیٹ گروپ ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں تو میرے کیا کیا پریویلیجز نہیں ہیں. اب اس سے آپ کا سیلف کانسیپٹ, سیلف کانفیڈنس, سیلف امیج کریٹ ہوتا ہے کہ میں کن. اب کئی دفعہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ایسے جو گروپس ہیں, فار ایگزامپل یہ جم خانہ ہے, ٹھیک ہے, پاکستان ایئر فورس کا کوئی آفیسر کلب ہے, کچھ ٹائپ کے لوگ وہ کلبز ہیں. اب ان کی ممبرشپ صرف یہ لیتے ہیں یہ
تاکہ یہ ان کے دل میں کوئی وہ نہ رہے کہ میں کسی اچھے فورم کا ممبر نہیں, میرے پاس پیسے ہیں لیکن مجھے کوئی اندر ادھر جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, so sometimes it is just it becomes important for you to be part of that group, secondary group, just to enhance your self concept. ٹھیک ہے نا, آپ کا سیلف امیج بوسٹ کرنے کے لیے. تو آپ یہ جو سیکنڈری گروپس ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بہت دفعہ ممبرشپ لنکڈ ہوتی ہے آپ کے سیلف کانسیپٹ کے ساتھ. Then we need to discuss in groups and out groups, right? اب یہ دو ٹرمز بڑا کامنلی یوز ہوتی ہیں ہمارے آرگنائزیشنس کے لٹریچر میں, آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لٹریچر میں, آرگنائزیشنل آپ کے مینجمنٹ لٹریچر میں. ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں ان گروپس اور ایک کو کہتے ہیں آؤٹ گروپس. ٹھیک ہے, ان گروپس کیا ہیں؟ اٹس اے ڈفرینٹ کیٹیگری. اب پہلے ہم بات کر رہے تھے پرائمری اور سیکنڈری گروپس کی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بات کی, اب یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس. ٹھیک ہے, ان گروپ کہتے ہیں آپ the groups we feel loyalty with. اب یہ سیکنڈری گروپس بھی ہو سکتے ہیں. مثلا آپ اپنی ورک پلیس پہ, یعنی اپنی کلاس میں, اپنی یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ یونیورسٹی ایک سیکنڈری گروپ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی فیملی تو نہیں ہے اس طرح, لیکن ود ان یونیورسٹی ہمارے کئی بڑے کلوز لوگ ہوتے ہیں, فرینڈس کہہ لیں. ٹھیک ہے, یا ایسے لوگ جس سے آپ بہت کلوزلی انٹریکٹ کرتے ہیں. دیٹ ان گروپ از دا گروپ ویئر پیپل whom we feel loyalty, and we feel loyalty, we share our thoughts with them, right? We feel very close to them. اس کو کہتے ہیں, یعنی ایک ہی بڑی کلاس میں آپ جس میں پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی 3 4 5 لوگ جو ہے وہ ان گروپ کا حصہ ہو سکتے ہیں, جن کے آپ ساتھ سمجھتے ہیں یار یہ بڑے کلوز فرینڈ ہیں, میرے کام آتے ہیں, میری باتیں راز و نیاز کی ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں, ان گروپس. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنی ہے اپنے ٹرمز. یہ وہ عام بھی بولی جاتی ہے کہ جی جیسے اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا, جو آرگنائزیشن کہتے ہیں جو کوئی آپ کے ان گروپ کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ بینیفٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے آرگنائزیشن میں بھی کہ 10 15 20 امپلائیز ہیں, 4 5 باس کے منظور نظر ہیں اور بڑا کلوز گروپ بنایا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ان گروپ. ٹھیک ہے, سو ان گروپ شیپ آر پرسپشن آف رائٹ اینڈ رانگ. وہ آپ نے جو سنا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی جو آپ کے جو کمپنی ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے آپ کی تھنکنگ. ٹھیک ہے, اور پہچان یہ ہے کہ جو یہ لفظ لکھا نا اس, وی یوز دا ورڈ اس فار, کہ ہم جو ہے نا یہ کرتے ہیں. ان گروپ وہ جو جس کے ساتھ آپ بڑی کلوز افیلیشن, کلوز ایسوسیشن فیل کرتے ہیں. آؤٹ گروپس کیا ہے کہ وی فیل اینٹاگنزم, ہاسٹیلٹی, کوئی ان کے بارے میں بہت کلوزنس ہم فیل نہیں کرتے, بلکہ ہم یہ تھوڑا بہت وہ دل میں ان کے بارے میں دوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جی وہ یہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا ہم یار وہ جو نا شرارتیں کرتے ہیں, وہ کلاس میں یہ کرتے ہیں, ہم تو بڑے شریف, ہم سے مراد ہوتا ہے میرے 5 6 7 8 دوست جو ہیں, ہم جو ہیں وہ یہ ہیں. دیٹ از ان گروپ. اور آؤٹ گروپس جو ہیں جسے آپ ان گروپ میں انکلوڈ نہیں کرتے, جن کے بارے میں آپ کو اس طرح کی وارم فیلنگ نہیں ہوتی بلکہ ان کے بارے میں ذرا ٹھنڈی فیلنگ ہوتی ہیں آپ کی, ان کو ہم کہتے ہیں آؤٹ گروپس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ایک ٹرم ہم یہ یوز کرنے سے ہم کہتے ہیں
reference groups. ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स क्या है? रेफरेंस ग्रुप is people who we want to follow, people who we set as standards, यानी जिसको हम रेफरेंस बना के, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनकी तरह हम करने की कोशिश करते हैं, इनको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। ठीक है, आप अगर अपना एनालिसिस करें आपको पता चलेगा कि रेफरेंस ग्रुप्स बहुत सारे आपकी बहुत सारी आते हैं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप इस चीज को एनालाइज करें कि आप जिंदगी में किन लोगों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी बहुत सारी आदतें जो हैं वो आपके, यानी आप एग्जैक्टली वही करने की कोशिश करते रहे जो आपके माँ बाप करते थे। तो कहते हैं ना कि घरों में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, वो माँ जो है वो बाप को कहती है कि बिल्कुल आप पे गया है, आप जैसी हरकतें करता, वो कहता नहीं मेरे जैसे नहीं करता, आप जैसी हरकतें करता। ठीक है, ये आपने छोड़। अब ये असल में आप इनके अगर फिलोसॉफिकल इसका एनालिसिस करें, आप इसको एवेल्युएट करें, तो हम क्या होता है बेसिकली व्हाटएवर वी सी वी ट्राई टू आइडियलाइज इट। ठीक है, और उसी तरह आप करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं हम रेफरेंस ग्रुप। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस ग्रुप्स। सो रेफरेंस ग्रुप्स, इसका मतलब ये हो गया कि यानी रेफरेंस ग्रुप्स कुड इंक्लूड योर फैमिली, योर नेबर्स, हैं, क्योंकि हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। योर टीचर्स कैन बी योर रेफरेंस ग्रुप, राइट? योर क्लासमेट, समटाइम्स आप कहते हैं यार वो फलां क्लास सारी इस तरह कर रही है, मैं भी इस तरह करूंगा। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप। को वर्कर्स, राइट, ये सारे जो हैं ये जो है ना दे कुड बी रेफरेंस ग्रुप्स, राइट? सो जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं ना, दे एक्सर्ट ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन यू, दे put tremendous influence on our lives, right? For example, अगर आपने देखा है कि अक्सर घरों में कि घर में माँ बाप डॉक्टर हैं, तो कई दफा बच्चे की भी इंक्लिनेशन यही होती है कि मैंने भी डॉक्टर बनना है। ठीक है ना, इसलिए कि घर में उसने देखते हुए चीजें ऑब्जर्व की हैं, बार बार देखा है, आइडियलाइज किया अपने माँ बाप को, उनकी जो है ना कि वो उनके प्रोफेशन को, अल्टीमेटली वो उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो ये चाहता है कि मैं भी इसी तरह का इसी प्रोफेशन में एंटर हूँ। इस तरह आपने देखा बहुत सारे, अगर बाप जो है ना आर्मी में आए तो बच्चा भी कई दफा आर्मी में जाता है। यानी ये जरूरी नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस ग्रुप की यानी इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ कि कैसे एक रेफरेंस ग्रुप जो है it can have very powerful influence on you, right? So अब क्वेश्चन ये होता है पैदा कि कौन सा, फिर इसी तरह हम जब जैसे ड्रेसअप होते हैं, वो हम देखें अपने कोलीग्स को देख के ड्रेसअप होते हैं। आप जो कॉन्सर्ट्स आते हैं, आप देखते हैं किस तरह का लोग लिबास पहनते हैं। आहिस्ता 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 आप जिस दिन पहले सेमेस्टर में लोग एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी, उसमें और चौथे पांचवें सेमेस्टर में जाके थोड़ी बहुत ड्रेस, द वे वी ड्रेस अप, उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि आजकल फैशन क्या है, लेटेस्ट, कोलीग्स का इन्फ्लुएंस होता है।
directly or indirectly, we may not notice it, right? But there is influence of our colleagues, right? Or ultimately, we have like we receive influence, and then we start copying them or following them, or अगर हम fully उन्हें copy नहीं भी करते, so we do get impressed from them. We the people around us, they may influence us, right? अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं जनाब, बहुत सारे लोग तो जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो उस तरह की ड्रेसिंग नहीं करते जैसे कोलीग्स है, बल्कि उस तरह करते हैं जैसे घर वाले करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो भी एक जो है वो एक रेफरेंस ग्रुप है। तो कई दफा आप एक रेफरेंस ग्रुप को दूसरे रेफरेंस ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा फॉलो करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। दैट इज पॉसिबल। सो व्हेन स्पेशली वी आर लिविंग इन a diverse society, then we may have reference groups who have contradictory influence. एक तरफ से influence एक तरह का है, दूसरी तरफ से influence उससे उलट, ठीक है। So जो इसलिए कई दफा ये होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो we do not feel comfortable because some of our behavior may not fully conform a particular reference group. इसी तरह आप देखें, मैं आपसे एग्जांपल ये बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। टीचर्स रेफरेंस ग्रुप्स हैं, और आप देखते हैं कई दफ़ा, यानी बहुत दफ़ा हमने देखा है कि लोग, वो हमारे कोलीग थे तो वो कहते थे जी फलां बंदे मेरे उस्ताद थे, कोई बड़े मशहूर आदमी थे, तो वो हमें ऐसे पढ़ाया करते थे, मैं भी ये इसी तरह पढ़ाता हूँ। तो यानी जो इन्फ्लुएंस है ना आपका रेफरेंस ग्रुप का, देखें आप, अब वो खुद पहले, उसके बाद उन्होंने फर्दर एजुकेशन ली, फिर वो पीएचडी की, लेकिन स्टिल कई दफ़ा जो इन्फ्लुएंशियल टीचर्स होते हैं वो उनका इन्फ्लुएंस स्टिल आप यू स्टिल यूज देम एज रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, कि उस तरह मैंने करना है। इसी तरह क्लास में आप, यानी अंडरग्रेड में भी, स्कूलों में बच्चे अपने टीचर को आइडियलाइज करते हैं, तो ये भी एक रेफरेंस ग्रुप है। अच्छा, अब कई दफा ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था अगली चीज के पेरेंट्स, फैमिली, colleagues, they could all be reference groups. However, they can have contradictory values, and one person may have different sort of influence, the other person have entirely opposite influence, right? For example, एक बंदा एक यानी somebody who joins army or police, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही, वो जिसे कहते हैं शरीफ हो, जंग और इन चीज़ों से बड़ा ही घबराते हैं, तो वो तो हमेशा उससे अमन और इन चीज़ों का दरस देते हैं। वो जो जिस ग्रुप का हिस्सा है, प्रोफेशनल ग्रुप का, वहाँ पे जाहिर है एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए। समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, राइट? अच्छा जी, then comes social network. Social networks, right? अच्छा जी,
social network, people, obviously social network is یہ آپ نے یہ لفظ بھی سنا آج کل, بڑا پاپولر ورڈ ہے سوشل نیٹ ورکنگ. ہاں جی سنا نا, کسے آپ کہتے ہیں؟ فیس بک پہ, فیس بک کو یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سارے کیا ہیں؟ سوشل نیٹ ورکس, رائٹ. آپ یعنی یہ دیکھیں نا کہ سوشل نیٹ ورک کیا ہے کہ آپ بہت یعنی اوبویسلی بے شمار لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں زندگی میں, اور ایک آہستہ آہستہ آپ اپنا ایک سوشل سرکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سوشل سرکل کیا آتا ہے کہ people who are linked to each other, we call it social network, right? Different people who are linked to each other, they are called social network, ٹھیک ہے. اب آپ کے سوشل نیٹورک اٹ could include family, friends, جاننے والے لوگ, محلے دار, ٹھیک ہے, people at work and school, right? Even friends of friends can be your social network. دیکھیں نا, اب اسی بیسس پہ, اسی ڈیفینیشن کی بیس پہ آپ دیکھیں فیس بک کیا آپ کو کرتا ہے, وہ آپ کو سجیشن دیتا ہے کہ جناب میرے اس آپ کے فرینڈ کا جو فرینڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فرینڈ شپ سجیشن میں آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سوشل نیٹورکس جو ہیں دے انکلوڈ یور فیملی, your friends, your friends of friends, people who are living around you in the same society, same locality, right? So they are all part of your social network, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ کا ایک سوشل ویب, سوشل نیٹورک کریٹ ہوتا ہے کہ لنکس, آپ ڈفرینٹ لنکس جس میں آپ نے کریٹ کیے ہیں, آپ سینٹر میں اور سمجھ میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, دیٹ از کالڈ سوشل نیٹورک, رائٹ. اور اب کئی دفعہ یہ سوشل نیٹورک بہت بڑا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو کچھ سوشل کام کرتے ہیں ان کے بہت سارے, یونیورسٹی میں فار ایگزامپل بڑے ایکٹیو ہیں, تو یونیورسٹی میں ایکٹیو ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے ان کی واقفیت ہوتی ہے. ڈفرینٹ, مثلا آپ کی کلاس کا سی آر ہے, وہ کلاس دوسری کلاسز کے سی آر سے بھی ان ٹچ ہے, ان کے کوئی ایک دو سوسائٹیز کا بھی ممبر ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ گروپس کی ممبرشپ بھی ہے. اب اس لیے سوشل نیٹورک کئی دفعہ بہت بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے گروپ میں, بڑے سوشل گروپ میں, ٹھیک ہے, ہم اگر کچھ لوگ بڑے کلوز ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کلیک, CLIQUE, ٹھیک ہے, CLIQUE, کلیک, ٹھیک ہے. کلیک کیا ہے کہ ایک بڑے گروپ میں, آپ جیسے یونیورسٹی ہے, سوشل نیٹ ورک ہے, آپ کو یونیورسٹی میں ایسا ایسا کچھ لوگ بڑے آپ کے دوست بن جاتے ہیں, پھر آپ وہ اکٹھے جو ہے نا کیفے میں جاتے ہیں, 4-5 لوگ, ٹھیک ہے, وہی لوگ جو ہے نا باہر کہیں ڈائننگ کرنے بھی جاتے ہیں, اور ایک دوسرے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں جو ایک کلوز نیٹ ورک بن جاتا ہے نا, ایک بڑے سوشل نیٹ ورک میں سے آپ کے کچھ لوگ جن سے آپ یو گیٹ ویری کلوز, رائٹ, اس کو ہم کہتے ہیں کلیک, ٹھیک ہے. اچھا, سو یہ ذرا تصویر دیکھیں. The smallest part of the social network is our friends and acquaintances.
people who we hang out with and do things together. The part of our social network overlaps with and forms a core part of our reference group. For these two photos, you can see the reference groups and social network of these youths are not likely to lead them to the same social destination. समझ आइए बात की. अब ये इसमें आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहा है. एक को हम कहते हैं सोशल नेटवर्क, एक को कहते हैं हम रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप के बारे में हमने पहले बात की कि रेफरेंस ग्रुप से मुराद वो लोग हैं जो कि जिनको हम अपने आप को जिनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, उनको हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, हम अपने आप को वैल्यूएट करते हैं उनके अगेंस्ट, राइट. तो कई दफ़ा यही जो सोशल नेटवर्क है, इसी में से बहुत सारे लोग, यानी ये ज़रूरी नहीं कि सोशल नेटवर्क बिल्कुल अलग चीज़ है और रेफरेंस ग्रुप अलग चीज़ है. आप एक्सटेंडेड सोशल नेटवर्क में से ही लोगों को रेफरेंस ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, ठीक है. उनको आप यानी उसी तरह के काम करने की कोशिश करते हैं. अब ये सोशल नेटवर्क का जो the smallest part is your friend, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाता है, दो के टाइज उतनी स्ट्रांग नहीं रहती. फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप आपका बड़ा स्ट्रांग सोशल नेटवर्क, टाइज बड़ी स्ट्रांग है. जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी टाइज वीक होती जाती हैं. लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके फ्रेंडशिप सर्कल का हिस्सा है या आपके सोशल नेटवर्क का हिस्सा है, उनको हम रेफरेंस ग्रुप के तौर पे भी यूज़ करते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं. आपने देखा यानी एक क्लास में 2-3 लोग ऐसे होते हैं बड़े यानी वन वे और द अदर पीपल गेट इन्फ्लुएंस. वो कई दफ़ा वो यानी कैसे क्लास में बिहेव करना है लोग उन्हें फॉलो करते हैं, किस ड्रेसिंग कैसे करनी है, लोगों से इंटरेक्शन कैसे करनी है. कुछ लोग डोमिनेट करते हैं, उन्हें हम रेफरेंस ग्रुप के तौर पे देखते हैं. दे कुड बी योर फ्रेंड एज वेल एज योर रेफरेंस ग्रुप, राइट. अच्छा, इससे पहले एक और चीज. अब सो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि बड़ा ग्रुप जो है सोशल नेटवर्क, और उसमें से विद इन दैट देयर कुड बी स्मॉलर ग्रुप जो कि हमसे बड़ा क्लोज है, उसे हम कह देते हैं क्लीक, ठीक है. एक इसमें सिर्फ वेरिएशन जो है ना, जो आई है ना सोशल ग्रुप्स में, सोशल नेटवर्क्स में, आप कहना चाहिए आपको सोशल नेटवर्क में एक जो वेरिएशन आई है वो क्या है, वो है आपके ऑनलाइन ग्रुप्स. सोशल नेटवर्क में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑनलाइन ग्रुप्स का. ऑनलाइन ग्रुप्स क्या क्या है? फेसबुक आपका ऑनलाइन ग्रुप है, ठीक है. अगर आप ट्विटर यूज करते हैं, फॉलो करते हैं लोगों को, ट्विटर एक ऑनलाइन ग्रुप है, ठीक है. इसी तरह इंस्टाग्राम. अब यहाँ देखें कि डायनामिक्स बड़े फर्क होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब आप इस चीज का अंदाजा लगाए ना कि जनरली लोग आज से यानी 15-20-30 साल पहले अगर आप पीछे जाके देखें, आपके क्लास वाले लोग आपको कहें यार मुझे अपनी तस्वीर जरा दो, मैंने अपनी डायरी पे लगानी है, तो आप कभी भी नहीं देते. सोशल ग्रुप्स ने सोशल डायनामिक्स बहुत सारे चेंज कर दिए, ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स ने.
اور وہ کیسے وہ اس طرح ہوئے چینجز آئی ہیں اس میں کہ لوگ زیادہ اوپن ہو گئے ہیں, اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہیں, اور یہ ایزیوم کیا جاتا ہے, مطلب پرسنل تصویریں اپنی گھر کی, میں کھانا کیا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ سیلفی ہوتی ہے کہ جناب آج میں آیا ہوں فلاں ریسٹورینٹ میں, اور یہ ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ ایون دوز ہو آر ناٹ, کیونکہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے مطلب 1,000 1,500 آپ کے فرینڈ ہوتے ہیں فیس بک پہ, تو سارے آپ سے بڑے کلوز تو نہیں ہوتے, لیکن ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ دے آر اسٹل پارٹ آف کلوز گروپ, جن کے ساتھ آپ وہ چیزیں بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں جو آپ ادر وائز صرف اپنی یعنی اپنی تصویریں وغیرہ تو جنرلی یا 15-20 سال پہلے جا کے دیکھیں لوگ اپنی فیملی ممبرس کو ہی دکھاتے تھے. اب یہ آہستہ آہستہ آن لائن جو امپیکٹ آیا نا اس کا, یہ آن لائن ریولیوشن آیا, آن لائن سوشل گروپس جو بنے ہیں, تو پیپل آر مور ایکسپریسو, more open to share their even their personal things like photos and their personal stories with a large group of people, right? پھر لوگ اس میں انٹریکٹیو ہے, لوگ لائک کرتے ہیں, ڈس لائک تو نہیں, اس میں کمنٹ کر دیتے ہیں, اپنی ڈسپلیئر کا اظہار کرتے ہیں. اب جو لوگ انفلوئنس کرتے ہیں, اپنے کمنٹس کرتے ہیں, they also influence your personality, they also influence what you do, what you like and what you dislike. بہت سارے لوگ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ اس کی لوگوں میں ایکسیپٹنس ریلیٹیولی کم, ٹھیک ہے. تو آن لائن گروپس آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوشل نیٹورکس, رائٹ. اچھا جی, ایکسکیوز می سر, سر جمعے کا ٹائم ہو گیا سر, آپ نے کل 1 بجے تک کہا تھا, تو میں جی ختم کرنے لگا ہوں, میں ختم کرنے, صرف میں آپ سے سوری تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں. یہ میں نے شروع میں کلاس میں کہا تھا, وہ تھوڑا سا مجھے غلطی وہ لگی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو سلائڈز ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چیپٹر 6 پہلے پیج پہ نا, ٹھیک ہے, سوشل گروپس اینڈ فارمل آرگنائزیشن. اس میں بیسیکلی ہم نے نا دو اس میں چیپٹر میں سوری سلائڈز میں 2 چیپٹر کمبائن کیے ہوئے ہیں, اس کے کچھ حصے, ٹھیک ہے. یعنی پہلا حصہ جو سوشل گروپس کا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ چیپٹر نمبر آپ کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 سے لیا, ٹھیک ہے. جو کل ہم نے فارمل آرگنائزیشن نیکسٹ لیکچرز میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے فارمل آرگنائزیشن, وہ جو ہے ہم جو ہے نا چیپٹر نمبر 7 میں سے. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریکارڈنگ بھی میں رکھ دوں گا. کچھ لوگ اگر وہ جیسے بتا رہی تھی کہ وہ لاگ ان نہیں ہو سکے, تو ان کے لیے میں ریکارڈنگ میں آپ سے نا یوٹیوب پہ اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا, تاکہ آپ میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ اسے دوبارہ جو ہے نا وہ کر سکیں, لے سکیں, ٹھیک ہے جی. تو انجوائے کریں, جمعہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دعا کریں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی سارے لوگ, ٹھیک ہے. تو آپ ادھر ہم اسٹاپ کرتے ہیں. سر میرا اٹینڈنس والا ایشو تھا 28 کا, وہ والا ابھی تک ریزولو نہیں ہوا. ہاں جی, میرا اٹینڈنس کا ایشو تھا. کیا ایشو تھا سر ایبسینٹ لگی ہے, میں پریزنٹ تھا 28 کو. 28 کو پریزنٹ تھے تو آپ نے لکھا نہیں ہوگا, یا آپ جب اٹینڈنس لی ہوگی تو اس وقت آپ نہیں ہوں گے. سر میں نے لکھا ہوگا, میں لکھا تھا اس دن, آپ ایک دفعہ نا لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا چلے, آپ مجھے میسج کریں نا تو میں سر وہ میں نے چیک میسج کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے, میں گروپ اس میں دیکھ لیتا ہوں آپ جی. کا ہے کیا. چل ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جو چیٹ ریکارڈ یہ سارا یہ ہوتا ہے, یہ میرے پاس وہ ای جی جی میل میں ہوتا ہے, سیو ہوتا ہے, تو میں چیک کر لوں گا. چل ٹھیک ہے سر, چیک کر سر لیں. جی جی سر جی. وہ حمزہ کا بھی ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ کا, وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ کہہ رہے سر کو بتا دینا, اس کا انٹرنیٹ نہیں آ رہا, حمزہ ندیم کا. تو یار اب میں کیا کروں, انٹرنیٹ لانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سر وہ اس نے بس میسج دیا تھا, وہ کہہ رہا ہے وہ ویسے ہوتا ہے, ریگولر ہوتا ہے کلاس میں, کل نہیں تھا اور آج نہیں ہے, بس وہ کہہ رہا ہے ڈیوائس خراب ہے. ہاں تو دیکھ لیں پریزنٹ اس کی مارک کر دیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا یار, جو بندہ ہے وہ میں اسی کی پریزنٹ اسی کی مارک کر سکتا ہوں نا. اگر وہ اس کا ہے تو اسے میسج کر دے کہ یہ جی میرا ایشو تھا. میں نے یہ بار بار میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بعد میں نے کہا تھا اسی وقت آپ نے گروپ میں میسج کرنا ہے کہ جی میرا یہ ایشو ہے, تاکہ میرے پاس ریکارڈ ہو کہ کس کس بندے نے میسج کیا اور کس وجہ چلیں سے سر جوائن میں نہیں کر کرتا. دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. وہ ساروں کو آپ کو کہہ دیں کہ آپ اسی وقت گروپ میں میسج کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے جی پاس ریکارڈ آئے اس چیز کا. اور ٹھیک ہے سر. حمزہ ندیم آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ اور کس کا ایشو بنا ہے,
सर मेरा 014 मदीन। आपका तो इस लेक्चर का तो नहीं है ना इशू? हाँ इस लेक्चर का तो नहीं है सर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमजा नदीम जो है वो इज हैविंग इंटरनेट इश्यूज हैं? जी सर। अच्छा चले, ये मैंने इधर नोट भी कर दिया, ये रिकॉर्ड के लिए रहेगा तो ठीक है। बाकी और एक को किसका लॉगिन नहीं हो रहा था वो जब आप पहले इकरा शौकत। अच्छा इकरा शौकत ठीक है, चले फिर एंजॉय करें, ठीक है, खुश रहें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।